بات کریں گے ایک ایسی شخصیت سے جن سے اس وقت ہم کنیکٹ کرنے والے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو، اور ڈیجیٹلی ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت پنجاب میں. سینئر صحافی عمر اسلم نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور بالخصوص اگر پنجاب کی پالیٹکس، پنجاب میں نئے منصوبے، پنجاب کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اندرونی کہانیاں ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ اتنا میں نے ان کو فیلڈ میں ریلیجیسلی محنت کے ساتھ کام کرتے دیکھا ہے. تو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کریڈیبلٹی بھی مینٹین رکھی ہے، اور اس طرح سے خبر بھی ہر خبر پر ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. سب سے پہلے السلام علیکم، آپ کو ویلکم کروں گی. پنجاب گورنمنٹ ہر ضلع میں ایک ڈیجیٹل ونگ بنانے جا رہی ہے. بظاہر تاثر یہی مل رہا ہے کہ شاید حکومت کا دفاع یا مریم نواز جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا دفاع کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے حکومت کو اپنے دفاع کی. ترجمان بھی رکھے گئے ہیں، پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، ٹی وی بھی ہے، ہر میڈیم موجود ہے. ٹویٹر جو ہے ایکس، اس کے اوپر بھی کسی اور کو رسائی ہو نہ ہو حکومتی شخصیات کو ہے. تو اس کے علاوہ ہر ضلع میں ڈیجیٹل ونگ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نیلم بہت بہت شکریہ آپ نے مدعو کی اپنے پروگرام میں. اور واقعی ڈیجیٹل دور ہے. جس طرح آپ بات کریں کہ آپ اس وقت لنڈن ہیں اور میں لاہور میں ہوں، لیکن ہم کنیکٹڈ ہیں تھرو زوم. تو اب دور ہی اگر ہم بات کریں جدید ٹیکنالوجی کا ہے، اور جو لوگ جدید ٹیکنالوجی کو نہیں اپناتے اوبیسلی وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ پھر ماضی بن جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے بات کی، آپ کے جو خبر آپ ڈسکس کر رہی تھی کہ ڈیجیٹل میڈیا بنا رہے ہیں یا میڈیا ونگ بنا رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی ہے. دیکھیں اب یہ تو ہر خبر کو، کیونکہ آپ خود بھی ایک بڑی زبردست صحافی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ خبر کی اینگلنگ کرنا کسی بھی اینگل سے کر سکتے ہیں. کہ جی آپ نے جس طرح کہہ رہے خبر کے مطابق کہ شاید چیف منسٹر کا دفاع ہے، تو اس کو پازیٹیو وے میں بھی تو ہم لے سکتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا اب جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے نیلم. تو اب اس وقت اگر سچویشن دیکھیں، اگر جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہوں گے، اور جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیکھتا ہوں. آپ کیونکہ خود بھی ایک خاتون ہے اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ایک خاتون ہے، تو وومن ورچوئل پولیس اسٹیشن، اگر اب اس کے اگر آپ کو یا میں تو ضرور ہم فوراً اس تک جو ہے پہنچ جائیں گے، ہم اس کے سرچ بھی کریں گے، گوگل پر جائیں گے. لیکن لیا میں بیٹھی ہوئی خاتون یا ڈی جی خان یا مظفر گڑھ میں، آپ کو جنوبی پنجاب اور ایک اضلاع کی بات کروں، کوئی گاؤں دیہات کی خاتون ہے، خواتین ہیں، تو ان کے لیے یہ رسائی اتنی آسان نہیں ہوتی. اور کیونکہ ان کو ان تک اویئرنیس دینا وہ سب سے اہم بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے حوالے سے اگر آپ جس طرح بات کریں، تو اس کے تھرو آپ یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں تک معلومات کی رسائی کا جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. ویسے بھی نیلم جس طریقے سے آپ ابھی بات بالکل درست کر رہے تھے کہ اب دور جو ہے وہ موجودہ دور جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز میں ہی جو ہے وہ جدت آ چکی ہے. تو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں، میں آج ہی کے حوالے سے اگر آپ کو بات کروں گا، تو آج کھیلتا پنجاب کا افتتاح کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے. تو ایک بات انہوں نے بڑی واضح کی کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ ہم ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن کھیل اور کھلواڑ میں فرق جو ہے وہ نوجوانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اب اس میں میرا ایک اور آپ کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ایک بات ہے کہ ہم سب لوگ بڑے باشعور اور سمجھدار لوگ ہیں. تو کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوتھ کو لیپ ٹاپ دیے، ہونہار اسکالرشپس کے پروگرام دیے، اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیٹرول بم بنانا سکھائے یوتھ کو. اور وہ دعوے دار جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف کے. ہم جو ہے وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یوتھ کو آگے لے جانے کی بجائے، بلکہ کیونکہ پیٹرول بم مسلم لیگ نون نے تو نہیں بنانا سکھائے تھے نا. آپ اور میں بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ نے بھی یہاں پہ جرنلزم کی ہوئی ہے. تو بنی گالا اور زمان پاک میں نوجوانوں کو، اور وہ پیٹرول بم بھی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یعنی جو پولیس جب وہاں پر جا رہی تھی یا ان کے اوپر جو برسائے گئے، تو وہ یوتھ کو کون جو ہے وہ ذہن سازی کر رہا تھا. اسی طریقے سے کس نے جو ہے وہ طلبہ کے ہاتھوں میں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے. اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل دور کی، تو دیکھیں اس وقت میں آپ کو 2011-12 کی بات کروں، تھوڑا سا میں ماضی میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 2013 سے ہی جو ہے یا 2018 کا جو دور تھا اس وہاں سے لوگوں کی یادداشت ہوتی ہے. تو لیکن میں اس سے پہلے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یوتھ پہ کے حوالے سے، کیونکہ ایک فوکس ہے ڈیجیٹل لائزیشن کا، ڈیجیٹل دور ہے، تو اب ہمیں ان تمام جدت اور
ان ٹیکنالوجیز سے جو ہے وہ استفادہ بھی حاصل کرنا ہے اور اسی کے ذریعے ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے. اچھا عمر، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بالکل آپ نے درست کہا، یہ ڈیجیٹل دور ہے اور اس کے تقاضے بھی ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے قبل جب خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے بھی ایک اسی طرح کا منصوبہ جو ہے وہ لانچ کیا تھا اور یہی کہا گیا تھا کہ چونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو ہم جو نوجوانوں کو یہ اپرچونٹیز فراہم کر رہے ہیں. اور اس میں بھی حکومت کے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے جو منصوبے تھے ان کو ہی ڈیفینڈ کرنا تھا یا ان کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ خود پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا دیگر جماعتیں، انہوں نے الزام لگایا کہ ایک تو اپنے لوگوں کو نوازا گیا ہے اس میں جو لوگ بھرتی کیے گئے، اور دوسرا یہ کہ ان کا واحد ٹاسک یہ تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کی کردار کشی کرے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو... محترم بھائی میری بات سنیں، دیکھیں میں بطور صحافی ایک رپورٹر میں ان کو کور کرتا رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ شہباز گل جب پنجاب اسمبلی میں آئے تو پہلے میرے دوست ہیں نیلم اسلم، کیونکہ لاہور میں جرنلزم کر کے گئی ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ ہم وہاں پر کھڑے ہوئے تھے رپورٹرز. تو شہباز گل آئے اور کہتے ہیں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاون لگ گیا ہوں اور جلدی جلدی انٹرویو کر لیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مطلب ایک اور ترجمانوں کی ایک فوج تھی. آپ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی نے یہ کیا، تو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک فوج تھی. لیکن آپ آج چاہے پنجاب کی بات کریں چاہے آپ فیڈرل کی بات کریں تو آپ کو کیبنٹ بہت شورٹ دکھائی دیتی ہے، بالکل عمر، بہت ساری چیزیں. صرف میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کیسے مختلف ہوگی خیبر پختونخوا میں جو ایک انیشیٹ کیا گیا تھا اور وہی جو الزام پھر پاکستان مسلم لیگ نون پی ٹی آئی پہ لگایا کرتی تھی کہ یہ تو صرف سوشل میڈیا پہ مخالفین کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے اور ان کی مخالفت کرنے کے لیے. تو آپ کے خیال میں کیسے انشور کیا جائے گا کہ جو پنجاب حکومت کے منصوبے ہیں جو عوام کی اویئرنیس کے لیے، اس کے اوپر فوکس رکھا جائے گا؟ دیکھیں میں نے آپ کو ایک منصوبے کی مثال دی ہے کہ وومن ورچوئل پولیس اسٹیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو کبھی چھوٹی سی ایک ایگزامپل دی ہے، کیونکہ یہ جب ہم ابھی بات کریں گے نا تو اویئرنیس دینا ظاہری بات ہے. اور میں نے ان علاقوں کی بات کی ہے، میں بات کر رہا ہوں آپ سے راجن پور کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے ملتان کی بات کر رہا ہوں، میں اسی طریقے سے میاں چنو جیسے شہروں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس دینا ضروری بھی ہے. اور اب آپ کو پتہ ہے پھر ہم بات کریں کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب، دیکھیں کارکردگی کی بنیاد پر مقابلہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کارکردگی کی بنیاد پر اگر کے پی کے کچھ اچھا کرے تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر صرف تنقید کرنی ہے، تنقید کے ساتھ ساتھ آپ نے اصلاح نہیں کرنی. مطلب آپ کا ایک فوکس ہے کہ صرف تنقید کرنا ہے. آپ کو میں پھر آپ جس طرح پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں، کیونکہ بطور رپورٹر میں انہیں صحافی کور کرتا رہا ہوں، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں بڑی تعداد میں ترجمان مقرر تھے. پنجاب میں تو یہ سچویشن نہیں ہے. آپ جس طریقے سے بھی بات کریں کہ اگر ڈیجیٹل میڈیا بنا بھی دیتے، نہیں ہے کہ وہ تو اب خود بھی عمران خان صاحب اور ان کے قریبی مانتے ہیں کہ پنجاب کو اگنور کیا گیا اور پنجاب میں کمزور وزیر اعلیٰ رکھا گیا اور جس کا ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. نیلم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے 2008 میں 9 میں آپ بھی اسی وقت ایک ہی ادارے میں ہم لوگوں نے کام بھی کیا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جرنلزم کے دوران کبھی بھی 2008 سے 2018 تک کے میں دور کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہ جو لاہور کو پیرس بنانے کی بات ہوتی تھی تو ہم نے تو یہ آپ اوبیسلی آپ لنڈن میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اگر آج آپ اورنج لائن میں سفر کریں نا، آپ کو آپ ابھی چلی گئی، میں ضرور سفر کرواتا آپ لوگوں کو. میں نے کیا آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف کا جو وہ منصوبہ ہے، آپ کو لنڈن میں اور لاہور میں کوئی فرق نظر آیا تو اورنج لائن کے منصوبے کے دوران؟ آپ شہباز شریف کوئی فرق نہیں نظر آیا. وہ واقعی ایک بہت اچھا منصوبہ ہے، لیکن بات صرف یہی ہے کہ جب اچھا کام کر سکتے ہیں تو پھر ہر ضلع میں ڈیجیٹل ونگ بنا کے اب کیا کیا جائے گا؟ یا تو اپنے ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا جائے گا. میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں، جیسے ہر دور کی نا اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نیلم. اب جیسے کسی دور میں جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا تو باقاعدہ ڈرم سا بجا کے، پرانے دور کی بات کرو، پھر اس کے بعد مسجد میں کوئی لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر دیا جاتا تھا، ٹی وی پہ آ جاتا تھا. لیکن اب آپ اور میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی ایک بہت اہم ٹول ہے. تو اب کیا خیال ہے؟ اب آپ خبر کی اینگلنگ آپ جو مرضی کر دیں، وہ تو آپ کے اوپر، صحافی کے اوپر، ہمارے اس کے اوپر منحصر ہے، وہ جو مرضی اینگل کر دے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں، میں نے تو آپ کو صرف ابھی ایک ہی مثال دی تھی، آپ نے بات، اور میں نے آپ کو ہی رکھ کے ایگزامپل سیٹ کیا تھا کہ اورنج لائن میں آپ نے اگر سفر کیا، کیونکہ میں نے تو سفر کی ہے، شہباز شریف پر بڑی تنقید ہوتی تھی کہ اورنج لائن کیوں بنا رہے ہیں، لیکن آج بھائی آپ اس میں سفر کریں، آپ کو ایڈوکیٹ ایلیٹ کلاس کے لوگ، میں نے خود دیکھا ہے، میں خود گاڑی
پارک کرتا ہوں اپنے ٹھوکر نیاز بیگ اور پھر میں آفس وہاں سے جاتا ہوں اور صرف 40 روپے میں 35 روپے ہیں کہ 40 کیونکہ میں نے کارڈ بنوایا ہوا ہے. لیکن میں آپ سے جنرل بات کر رہا ہوں. میں چند روز قبل کے پی کے گیا, خیبر پختونخوا کا جو ہے پشاور, وہاں پر میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جس کو جنگلہ بس سروس کہتے تھے میٹرو بس, وہاں کا بھی کوئی حال نہیں ہے, کرایہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈبل کر دی. تو دیکھیں کارکردگی کی بنیاد پر بات کریں نا, آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں تو ڈیجیٹل میڈیا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا شیورٹی ہوگی, تو میں بھی تو آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ شیورٹی تو پھر یہاں پر یہی ہے نا کہ آپ جب ماضی دیکھتے ہیں, ہم تو کمپیریزن کرتے ہیں ماضی دیکھ کے. میں نے پشاور میں گیا, میں نے وہاں پر آپ کو لوگوں کی صورتحال بتا رہا ہوں کہ لوگ انتہائی ناراض ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا جو ہے جب دل کرتا ہے یہ کبھی لاہور چلو, کبھی پنڈی چلو, کبھی اسلام آباد چلو, اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں. مینڈیٹ دیا بھائی آپ عوام کی خدمت کریں. مریم نواز بھی تو پنجاب میں خدمت کر رہی ہے نا, تو اگر کے پی کے میں آپ کو مینڈیٹ ملا آپ کی خدمت کریں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ کہ ذہن سازی جو ہے, میں آپ کو بات کروں پازیٹیو اور نیگیٹو, اب یہ تو میرے آپ پر اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان پر منحصر ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کو کیسے دیکھنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے یا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, یہ تو ہماری اپنی سوچ کے مطابق ہے. میں آپ کو ایک بڑی واضح بات کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اب نا باشعور اور سمجھداری والی باتیں کرنی چاہیے. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ شعور آگے, جناب 2013 میں نا لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال تھی کہ آپ وہیں پہ اس وقت لاہور میں تھی, آپ کو یاد ہوگا 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. تو وہ جنہوں نے ختم کیا ان کو کریڈٹ دے نا. آپ کو یاد ہے کہ جو واقعہ ہوا پشاور میں, جو سانحہ ہوا اور دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے تھے, ان کو کس نے کنٹرول کیا؟ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف, شہباز شریف کی حکومت نے کیا تھا, تو ان کو کریڈٹ دیں. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل, آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ اس کو پازیٹیو استعمال ہوگا؟ میں اس لیے پازیٹیو استعمال کی بات کرتا ہوں کیونکہ آج میں جب دیکھتا ہوں کہ 1,20,000 اسٹوڈنٹس میں سے 1,20,000 جو یوتھ کی سپورٹس مختلف کھیل کھیلتے ہیں, ان میں سے 2200 جو یوتھ کے لوگ آئے آج قذافی اسٹیڈیم میں. مریم نواز جب وہاں پر پہنچی تو انہوں نے کہا میں ای بائکس دوں گی, میں آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گی, ہونہار اسکالرشپس کے ذریعے آپ کو آگے بڑھنے کا مواقع فراہم کروں گی. کے پی کی کیوں نہیں ایسا کرتا؟ اب جھوٹ اور سچ میں فرق جان کر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ حقیقت کی دنیا میں یہ تو اچھی بات ہے. اچھا آپ نے مریم نواز کی بات کی, آپ نے کہا وہ خدمت کر رہی ہیں, آپ نے کہا کہ ہم ماضی سے ہمیشہ کمپیریزن کرتے ہیں, تو ان کا کمپیریزن عثمان بزدار کی تو پرفارمنس ان کے اپنے لوگ ہی مطمئن نہیں ہے, لیکن اگر ان کے چچا سے ان کا کمپیریزن کیا جائے یا ماضی میں جو پنجاب کے وزرائے اعلیٰ ہیں, کیونکہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, تو کس طرح سے آپ ان کو ان کی پروگریس دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو یہ بھی آ رہا ہے کہ اب تو نواز شریف صاحب بھی ان کو مشورے نہیں دے رہے, اور خود ہی مریم نواز خود جو ہے وہ سارے فیصلے کرتی دکھائی دے رہی ہیں. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں جب وہاں پہ اسٹیڈیم میں موجود تھا, کھیلتا پنجاب کے حوالے سے میری مختلف جو ہے وہ بات ہو رہی تھی, جو یوتھ کے ریپرزینٹیٹیوز تھے, تو ان میں سے کچھ خواتین بھی تھی. تو کیونکہ آپ بھی خاتون ہیں تو ان سب کا ایک بات پر تو پورے پاکستان کی خواتین فخر کرتی ہیں کہ مریم نواز کی کارکردگی کے حوالے سے, تو آپ سمیت جو ہیں وہ جو دیگر خواتین کی بھی میں جب رائے جانتا ہوں تو وہ بڑے جو ہے وہ مطمئن بھی نظر آتی ہیں, بلکہ اب تو لوگ مریم نواز کی مثال دینے لگے ہیں. تو مریم نواز ایک ایسی پرسنالٹی ہیں, اگر آپ اس حوالے سے بات کریں, جو آپ دیکھیں کہ ایک بڑی ہی باہمت خاتون ہے. میں نے ان کو دیکھا ہے نیلم, بڑے مجھے یاد ہے کہ میں نے انہیں دیکھا کہ شدید گرمی میں جب عمران خان نے انہیں سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا تھا اور کیپٹن صفدر ان کو کور کر رہے ہوتے تھے, پولیس جان بوجھ کے دھکے دے رہی ہوتی تھی, عمران خان کے حکم پر ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہوتی تھی. لیکن آپ خود بھی ایک فیمیل ہیں, تو آپ سوچیں نا, ایک باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنا, اور اس کے بعد انہوں نے, یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں تو آج مریم نواز ہیں. آپ ان کی سٹرگل اور سیکریفائس کو دیکھیں, پھر آپ ان کے منصوبے دیکھیں. اب 1 سال ہونے کو جا رہا ہے. میں آپ کو یہیں پہ بات کرتا ہوں کہ کے پی کے اور پنجاب میں بھی نا آپ کارکردگی کی بنیاد پر مقابلہ ہونا چاہیے. مریم نواز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہونہار اسکالرشپ پروگرام, پنک گیمز, اسی طریقے سے آپ آ جائیں, آپ ہر شعبے میں دیکھیں, ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انہوں نے جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کر دیا. اچھا میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی کہ اس دیکھیں تنقید برائے تنقید بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز کے ہم بھی جتنے بھی منصوبے ہیں احمد, ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, جہاں وہ جاتی ہیں, جیسے وہ سپیچز کرتی ہیں, جو انہوں نے ڈفرینٹ انداز بھی اپنانے کی کوشش کی, بالکل ہم نے اس پہ ہمیشہ بات کی ہے. لیکن ایک بات جو آپ نے اس میں بحیثیت خاتون کہا نا کہ
मैं अप्रिशिएट, मैं डेफिनेटली उनको करूँगी, लेकिन वही बहैसियत खातून मैं जब ये देखती हूँ कि मरियम नवाज़ के साथ बुरा हुआ कि उनको पुलिस ने मिस ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि इमरान खान साहब, उनकी जो अहलियाँ हैं, कोई लोग कहें कि वो जलसों में हैं, वो लीड कर रही थी, वो जो भी कर रही थी, उन्होंने हार रख लिया, अंगूठी रख ली, जो भी रख लिया, लेकिन जब इद्दत में निकाह केस आया तो उस वक्त भी बहैसियत खातून मुझे बड़ा दुख हुआ और पाकिस्तान की हर खातून को दुख हुआ। तो वहाँ वो रेपिटिशन गलतियों की वो नहीं होनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून से हम एक डिफरेंट तरह का रवैया, एक डिफरेंट तरह का पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें ख़वातीन को ज़्यादा इज्जत दी जाएगी, क्योंकि अभी ये विक्टिम खुद बने हैं, तो बेहतर अंदाज में मैनेज करेंगे चीज़ों को। नीलम देखिए, इसमें अब आप जब बात कर रही हैं, मैं आप जिन खातून का जिक्र कर रही हैं, आप उसमें ये भी तो देखें कि आप सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं और हमारी एक अपनी पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई शर पसंदी, शर अंगेजी या कोई ऐसा प्लान जिसके ज़रिए जो है वो फसादात का ख़तरा हो, फसाद का ख़तरा हो, तो वो भी तो देखना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि आप अभी बात कर रही हैं, क्या उन्होंने लीड नहीं किया था केपीके से इस्लामाबाद जो वो मेरा तो जुलूस सवाल लेकर ये आई? है ही नहीं कि उन्होंने सियासी मामलात में इंटरफेरेंस की या लीड किया, उस पर मुकदमात बने, वो तो वो जाने, अदालतें जाने। मैं तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक जो एक केस बनाया गया, जिसका आपके सामने ही हाल है कि कभी वकील भाग जाता है, कभी जिसने केस किया उसे अचानक से कई सालों बाद याद वो एक बड़ा ही कमज़ोर और पाकिस्तान की तारीख का एक मायूस कुन केस था। मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखें, हमारे माशरे में ख़वातीन को एक रिस्पेक्ट देने की एक रवायत है और वो रवायत जो है वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। मैं इस बात पर तो हमेशा हूँ कि ख़वातीन का एक अपना बड़ा इज्जत और मकाम है, और हमेशा ही आप पाकिस्तान के हवाले से भी अगर देखें तो क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक जितना भी आप देखें तो ख़वातीन का एक अपना बड़ा किरदार है, रोल है। लेकिन उसमें आपको ये भी चीज़ें देखनी चाहिए कि हर चीज़ के जो है वो शर का पहलू भी होता है और खैर का पहलू भी होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि खैर का पहलू तलाश जो है वो किया जाए, और हमेशा जो बेहतरी की कोई अगर बात हो सके तो हमेशा वो करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल उमर, मुख्तलिफ हवालों से बहुत सारी बातें हमें बिल्कुल सेगमेंट के आखिर में भी हैं। गुज़िश्ता दिनों एक जो मामला वो सोशल मीडिया के ज़रिए से ही सामने आया, उसके हवाले से कुछ तफसीलात बता दीजिएगा। जो पंजाब टेक्स्ट बुक की दरसी कुतब में हमने देखा कि मुख्तलिफ ख़वातीन के हवाले से कोई एक मज़मून गालबन शामिल किया गया, लेकिन उसमें जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो भी चूँकि मौजूद हैं, तो तमाम या तासुर ये बनाया गया कि बस मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर एक कोई मज़मून जो है वो शामिल कर दिया गया है। वो क्या मामला था, वो बता दीजिए। देखिए, इसमें मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जो लोग भी जिनकी हिम्मत हो, जिनकी जो है स्ट्रगल हो, वो ज़रूर हमें मालूम होना चाहिए, वो पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का निसाब है। और हमारा अपना हमें हमारी सोसाइटी के हवाले से, और ख़ुसूसन जब फिर हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं तो उस हवाले से उनकी जो स्ट्रगल है उस हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन होनी भी चाहिए और पढ़ानी भी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जहाँ तक आपने पीटीआई की बात की, तो पीटीआई आपको पता है कि वो एक ख़ास एजेंडा, और उनकी हमेशा एक कोशिश होती है कि कोई नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाए। उनकी हमेशा आपको पता है वो तो यानी वो तो एक हैंड बैग तक जो है वो उसकी तस्वीर तक को फोकस कर रहे होते हैं, कहीं से उनको कोई बात मिल जाए। हालिया आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने जब अमेरिकन इलेक्शन हुए तो उस पर किस तरह उनके एक तनकीद थी, या उन्होंने किस तरह जो है वो प्रोपेगेंडा किया। लेकिन हमने कल देखा जो एक रोज कबल अमेरिकी वफ्द आया, उनका पाकिस्तान के साथ कैसा एक जो है वो पाकिस्तान के साथ जो आए, उनका नाम स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया, और तिजारत के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से यकीनन जी उन्होंने सरमायाकारी और तिजारत की बात की। बल्कि वो जब यहाँ से गए तो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट के बड़े अच्छे मौके और हम बड़े मुफीद माहौल में हमारी जो है वो बातचीत रही। तो बस मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एंड में कि हमें हमेशा अपनी सोच को जो है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो ही हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और पंजाब गवर्नमेंट की जो इस वक्त कारकर्दगी है उस हवाले से आप हमें बता रहे थे।